میرا محبوب گفتگو کر رہا ہو اور تم اس کی بات دھیان سے نہ سنو اور دہرانے کی نوبت آئے، خبردار، واسمعوا سراپا کان بن کے بیٹھا کرو، سرتاپا گوش بن کے بیٹھا کرو، ہر بات بھول جایا کرو۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ میرا محبوب بولے اور کوئی لفظ تمہارے کانوں سے گزر جائے، سارا جسم تمہارا کان بن جائے، سراپا گوش، ہمتن گوش بن کے بیٹھو، تاکہ میرے محبوب کو بات دہرانے کی تکلیف ہی نہ ہو۔ قربان جائیں، یہ اس کی عنایت، میرے محبوب کو دہرانے کی تکلیف ہی نہ ہو۔ وہ محبوب کا لحاظ رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور محبوب اپنی امت کا لحاظ رکھتا ہے، وہ محبوب کا خیال فرماتا ہے۔ خبسمعوا سراپس ہمتن گوش بن کے بیٹھو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم عرض کرو حضور دوبارہ دہراؤ بات، پہلی بار ہی سن لیا کرو، یہ اس کا حکم ہے۔ اور آقا کا عمل کیا کہ میرے امتیوں کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، جو فرماتے خود تین تین بار دہرا دیتے، خود تین تین بار دہرا دیتے، تاکہ ان کا ادب بھی قائم رہے، رب کا حکم بھی قائم رہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، حکم دیا کہ ایمان والو ایسا مت کہو، اگر ضرورت پڑے تو یوں کہو حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور خبردار تم سے تو توقع یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھو ہمتن گوش ہو کے بیٹھو، ہر چیز سنو، دھیان سے سنو، ہر سمت سے کان بند کر لو اور سارا جسم حضور کی طرف لگ جائے، جسم و روح حضور کی طرف لگ جائے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب یہاں دیکھیے اہل علم موجود ہیں، اب تک ساری بات خطاب کے انداز میں تھی، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور ہمتن گوش ہو کے بیٹھا کرو، خطاب ہو رہا ہے نا جی، خطاب کا انداز تھا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں غیبوبت آ گیا، یہ انداز اللہ پاک نے خطاب کا بدل دیا۔ پہلے ایمان والوں کو اللہ مخاطب تھا، یہ بات قابل توجہ، اللہ ایمان والوں سے مخاطب تھا اور انہیں خطاب کر کے فرما رہا تھا کہ میرے محبوب کو ایسا نہ بلایا کرو، ایسے بلایا کرو اور اس طرح بیٹھا کرو، براہ راست ان سے خطاب فرما رہا تھا اللہ جل مجدہ۔ اور یہ اس وقت تک کی بات تھی جب گستاخی سے روکا جا رہا تھا، گستاخی کے شائبے پر مبنی الفاظ کے استعمال سے روکا جا رہا تھا، تو خطاب سے روکا جا رہا تھا کہ ایمان والو ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اب بھی وہ کلمہ زبان سے ادا کرتے رہے جس میں گستاخی کا امکان ہے، تو سنو پھر تم ایمان والے نہیں رہو گے، کافرین میں سے ہو جاؤ۔ انداز فوراً بدلنے کی حکمت یہ کہ جب تک میری منع پر عمل ہوتا رہے گا ایمان والے کہلاؤ گے، اور جب بے ادبی کرو گے منع کے باوجود اور گستاخانہ الفاظ استعمال کرو گے تو تمہارا شمار اب کفار میں ہوگا، اب اہل ایمان میں، اور وہ کفار جو بوجہ گستاخی رسول کافر ہوئے ہیں، گستاخ رسول بن کے جو کافر ہوئے اب کافر ہو جاؤ گے۔ اب ان سے خطاب نہیں کیا، غیبوبت میں بیان کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میری غیرت کا یہ عالم ہے کہ جب تک میرے محبوب سے ادب کرتے رہو میں تم سے بات کر لیتا ہوں، اگر گستاخ بن جاؤ تو میں تمہیں منہ لگانے کا بھی خیال نہیں کرتا، تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تم سے بات کر رہا تھا کہ یوں نہ کہا کرو، ایسے کہا کرو، ایسے بیٹھا کرو، مگر جو گستاخ ہو گئے اللہ نے انداز خطاب بدل لیا، غیبوبت میں بات کی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میرے محبوب اب جو گستاخ ہو گئے میں ان بدبختوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، منہ پھیر کر فرمایا ان کافروں سے بتا دو کہ دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ براہ راست ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خطاب سے غیبوبت کی طرف بدل جانا انداز کلام اس امر کا اشارہ ہے کہ غیرت الہیہ کا حال کیا ہے، کہ جو گستاخ ہو جاتا ہے رب اس کی طرف سے منہ پھیر کر اس سے براہ راست گفتگو بھی نہیں فرماتا، اپنا حکم دینے کے لیے بھی خطاب نہیں کرتا، غیبوبت کے انداز میں بات کرتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اسی کی تائید میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کا انداز، یہ غیرت الہیہ ہے
کہ گستاخ ہو جائے تو رب کریم اسے جہنم کی بات سنانے کے لیے بھی براہ راست نہیں کرتا، وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس سے بات کی جائے، منہ پھیر لیتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید نے بہت مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کبھی آپ نے سارا قرآن پڑھا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی کو گالی دے گا؟ بولیے بے سچی بات کیجئے۔ وہ خدا جو جگہ جگہ حسن خلق کی تعلیم دینے والا ہے، مسلمانوں کو آداب سکھا رہا ہے، اور حضور کی شان انک لعلی خلق عظیم بیان فرما رہا ہے، اور گالیاں دینے والوں کو اللہ پاک قرآن مجید کے ذریعے برا قرار دے رہا ہے، کیا اس رب سے آپ توقع کر سکتے ہیں کسی کو گالی دے گا؟ بولیے، فیصلہ کر لیجئے، دیتا ہے؟ نہیں نا۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ سارے قرآن کو پڑھیے، اس نے کسی کو گالی، ایک مقام پر قرآن میں گالی آئی، ایک مقام پر اللہ نے گالی دی اور وہ گستاخ رسول کو گالی دی، یعنی اخلاق کی تعلیم دینے والا، اس کا غیظ و غضب اتنا بھڑک گیا رب کریم کا کہ اس کو گالی دی۔ جس شخص نے حضور کا اسم پاک مذمم کر کے لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو اللہ پاک غضب الہی بھڑک اٹھا، اور غضب الہی جو بھڑکا تو اس پر عتاب آیا، اس پر عذاب لانے کے لیے مواخذہ کیا، اور اس کے 9 خواص رذائل گنے۔ کتنے گنے؟ اس کی 9 بری خصلتوں کو اللہ پاک نے گنا۔ کتنی خصلتوں کو؟ 9۔ مثلا یہ کہ یہ کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ کہ یہ چغل خور ہے، یہ کہ یہ بدبخت ہے، چغلی کرنے والا ہے، یہ کہ یہ برائی اچھائی سے روکنے والا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے، بہت ساری بد اخلاق ہے، بہت سارے اس کے برے خصائل 8 کی تعداد میں بیان کر کے، مگر غضب الہی کی جس طرح تسکین نہیں ہوتی، کیونکہ گستاخ ہے نا رسول کا، تو اس کو آخر میں فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب یہ فلاں ہے، یہ جس نے گستاخی کی ہے میرے محبوب کی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ غضب بھڑکتا گیا، بھڑکتا گیا، بھڑکتا گیا، نوبت یہاں تک پہنچی، فرمایا محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ نطفہ حرام، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حرام زادہ۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں تفسیر یہی معنی لکھا ہے، حرام زادہ کے لفظ لکھے تفسیر روح البیان میں۔ زنیم کا فرمایا ولد الزنا وبالفارسیت حرام زادہ، یہ روح البیان کے الفاظ ہیں کہ میرے محبوب جس نے تیری گستاخی کی ہے یہ حلالی نہیں ہو سکتا، یہ حرام کا نطفہ، یہ حرامی، حرام زادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، اللہ پاک، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جب اللہ ایک بات کہہ دے اور قرآن کہہ دے، آپ اسے بد اخلاقی کہہ سکتے؟ جو اب اس بات پر بد اخلاقی کا الزام لگائے وہ تو خود کافر ہو گیا کہ اللہ کا کلام۔ امام قرطبی، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیے، زنیم کا یہی معنی بیان کیا، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ وہ حرام زادہ ہے، محبوب جس نے تیری گستاخی کی، وہ نطفہ حرام ہے، ولد الزنا ہے۔ اٹھا کے دیکھیے تفسیر قرطبی کے علاوہ روح البیان شیخ اسماعیل حقی کی، اور دور جدید کے مفسرین میں سے دلچسپ حوالہ دے رہا ہوں، الشیخ محمد علی الصابونی، شیخ محمد علی الصابونی جو مکہ میں عبدالعزیز یونیورسٹی